ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے جن کی نظر جا چکی تھی۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری اللہ تعالیٰ بینائی واپس کر دیں تاکہ میں بھی باقی جیسے لوگ دیکھتے ہیں ایسے میں بھی دیکھنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ ان آنکھوں کے بدلے تجھے جنت مل جائے؟ اس پر اگر تو اجر صبر کرے گا تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کے نبی، زمین پر آپ کی بادشاہت ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ آپ جنت بھی دے دیں؟ یعنی اللہ سے مانگیں جنت بھی مجھے مل جائے اور میری آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، وہ تو کر، پھر اس کے بعد دیکھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ۔ جب تو نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، جب تو دعا کرتے وقت تو یہ ساتھ پڑھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد ورحمت یا محمد انی اتوجہ بک الى رب فی حاجتی هذه لتقضى لي اللہم فشفہ فی۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا فرمایا تو پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ صحابی رسول تھے، وہ گئے۔ صحابی رسول جب بھی اللہ کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز دیتے تھے تو فوراً انہیں اخذ کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، تبھی تو انہیں کامیابیاں نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ صحابی رسول گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد یہ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جیسے انہوں نے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں نا، دعا کے بعد ایسے کر کے ایسے کیا تو دیکھا ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر واپس کر دی۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور صحابی اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور دوسرے صحابی دیکھ رہے تھے، اور اس نے وہ بھی دیکھا کہ دوسرے صحابی کی بینائی واپس آ گئی۔ چلتے چلتے بہت سارا عرصہ گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ ملنے کے لیے آئے خلیفہ وقت کو، جیسے عام منسٹر، وزیر، مشیر کو ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو رش ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول آئے، وہ چاہ رہے تھے کہ میری بھی ملاقات ہو جائے، لیکن لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ وہ جو وہاں پر ان کے کھڑے کیے ہوئے جو بندے تھے، انہوں نے اس صحابی کو بولا بھائی ابھی آپ کی باری نہیں، پیچھے کھڑے ہو جائے۔ یہ وہ صحابی رسول جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتاتے ہوئے دیکھا تھا، سنا تھا، یہ وہاں کھڑے اس ماجرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول کو فرمایا میری بات سنیں، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ کر آپ آ جائیں اور پھر دیکھیں آپ کی ابھی بھی ملاقات ہو جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابی رسول نے پوچھا کیا؟ فرمایا یہ دعا آپ جائیں پڑھیں اور پڑھ کر آ جائیں۔ صحابی رسول گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد یہ دعا مانگی، واپس آ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں بھائی ادھر ایک بندہ ملنے کے لیے آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ جیسے ہی واپس آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو سیکورٹی والے تھے یا جو ان کے وہاں پر ناظمین حضرات تھے جو انتظام سنبھالے ہوئے تھے، ان کو بتایا
کہ آئندہ کے لیے اس بندے کو سب سے پہلے میرے پاس بھیجنا۔ وہ صحابی رسول جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے واپس آئے، اس صحابی سے کہا اچھا مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ میں جب نماز پڑھنے گیا تو آپ نے جا کر میری سفارش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس نے بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو ایک دعا بتاتے ہوئے ایک صحابی کو سنا تھا، تو وہ میں نے سوچا آج یہ دعا میں آزما لوں، آیا اسی وقت کام کرتی تھی یا اب بھی کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو اپنے پلے باندھ لے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، 20 منٹ لگیں گے اس کو یاد کرنے میں۔ اسے یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں جب آپ نماز کے بعد دعا مانگیں تو پہلے یہ دعا مانگیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو باقی حاجت ہو اسے سامنے رکھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔